ایک مرزا جہلمی کے فالوورز میں غیرت نہیں ہے, اس کے اسٹوڈنٹس بالکل غیرت لیس لوگ ہیں, اور ایک قادیانیوں میں کو لگتا ہے کہ دونوں کے نا کچھ کنیکشن آپس میں ملتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کتابیں نکالو, اس کی کتابیں نکال کے بتاؤ اس کے کیا کچھ لکھے گیا ہے اور کیا کیا تضاد ہیں اس کی باتوں میں, اسی سے قادیانی بھاگ جاتا ہے. لیکن آپ کسی قادیانی کے سامنے مرزا کے کردار پہ بات کرو, اس کی کتابوں میں جو اس نے شگوفے چھوڑے ہیں, لطیفے چھوڑے ہیں, بکواسات کی ہیں, اتنی زیادہ ہیں, مگر قادیانی اتنے ڈھیٹ ہیں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اسی طرح یہ مرزا جہلمی ہے. انجینئر علی مرزا کے کسی نے اس کے دماغ مینٹل ہیلتھ کو دیکھنا ہو نا, تو مولانا عمران صفدر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کرے. وہ سمجھ رہے ہو, مولانا عمران صفدر صاحب ہیں یوٹیوب پہ, انہوں نے صرف انجینئر کے تضاد نکالے ہیں. آج کیا کہہ رہا ہے, کل بالکل یو ٹرن لے کے الٹی بکواس کر رہا ہے, پھینکتا جا رہا ہے. میں نے جو بھی ارشاد بھٹی کے انٹرویو میں کہا نا کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ آدمی گمراہ ہے اور کچھ تھوڑی سی نالج ہے اس کے پاس, لیکن جب زیادہ سنا تو لگا کہ اس کے اوپر کی کھوپڑی ہے ہی نہیں, دماغ ہی صحیح نہیں ہے اس کا. تو آپ اس کے جو انجینئر علی مرزا کے جو آپ کلپ جب دیکھیں گے نا, اس کے تسلی سے عمران صفدر صاحب کو سنیں آپ. کام تو میرے کرنے کا تھا, لیکن ہمارے پاس تو 20 اور اتنے کام ہے نا, خالی ایک ہی بندہ تو نہیں ہے جس کا ہم نے ذمہ داری لی ہوئی ہو, ٹھیکہ لیا ہوا ہو. تو اس کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے. تو مولانا عمران صفدر صاحب کا چینل آپ سبسکرائب کریں, آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں, اور دیکھیں وہ بکواسات کیا کرتا ہے. دعوے یہ کرے گا میرے جیسا قرآن کسی کو نہیں آتا, کہ اس کی قرآن غلط پڑھنے کی ویڈیوز چل رہی ہوں. ایک غلطی انسان کر لیتا ہے, 2 غلطیاں کر لیتا ہے ہر دفعہ. یار تو جب پڑھتا ہے کم وقت غلطی پڑھتا ہے. پھر اپنی باتوں میں تضاد, آج کیا کہہ رہا ہے, کل بالکل اس کے اپوزٹ کہہ رہا ہے, پرسوں الگ بات کر رہا ہے. ایک دعوے پہ ٹکتا نہیں ہے بھائی, اتنے تضاد ہیں. تو وہ آپ جب عمران صفدر صاحب کو سنیں گے نا, آپ کو لگے گا یہ عالم تو دور کی بات, یہ اوپر کی کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی. لیکن جتنے ڈھیٹ مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوورز ہیں نا, اس سے بڑے ڈھیٹ یہ اس کے فالوورز ہیں انجینئر علی مرزا کے. کتنا ذلیل کر لو اس کو, کتوں کی طرح ذلیل کر لو اس کو, لیکن انہوں نے اپنے پیر کو پیر ماننا ہے. ایک جہلم والا واقعہ کافی تھا شرم سے ڈوب مرنے کے لیے. کیا خیال ہے کہ جب مجھے بار بار چیلنج کر کے بلا رہا تھا, میں گیا 48 گھنٹے ہو کر آیا. اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, ان کے لیے ایک ہی بات کافی تھی. یار اتنے بڑے بڑے بھڑکیاں ماری تھی اس نے, اور کیسے دم دبا کے گیدڑ کی طرح بھاگا ہے, یہی ایک کافی تھا ذلیل ہونے کے لیے. لیکن اتنا کافی نہیں ہوا. اس نے کہا کہ نہیں نا, مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک آدمی کی لڑائی ہوئی, تو اس کو پتا تھا میں سامنے والے سے پیٹوں گا, تو بھائی تو چیلنج ہی نہ کر, کمزور ہے. سامنے والے کو کہتا ہے کہ لڑائی کی کہ تو ذرا مجھ سے مقابلہ کر. اس نے آ کے کوڑ دیا طبیعت سے, اب ذلیل ہو گیا. لیکن یہ ذلت اس کو سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا کہ اور ذلیل ہونا ہے. تو اس نے اس پہلوان سے بولا کہ یار یہ تو تیرا علاقہ ہے نا, میرے علاقے میں آ کے لڑ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے علاقے میں آ کے مارا, اس کو کوٹا نا پبلک کے سامنے. اس نے کہا بے یار یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا علاقہ ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ڈنڈوں سے لڑائی ہوئی نا, خالی ہاتھ. تو اس نے خالی ہاتھ کوٹا. پھر اس کو کسی نے کہا کہ بھائی جب ایک دفعہ ذلیل ہو گیا تھا کٹ کے, تجھے ضروری ہے بلا کے پٹوانا, بہتر نہیں ہے جان چھوڑ دے, تو لڑائی نہ کر. تو یہ جو بیچارہ انجینئر علی مرزا, اس کا بھی یہی حال ہے. اس نے ایک دفعہ مجھے چیلنج کیا, آ جاؤ قیامت تک نہیں آئیں گے. میں وہاں چلا گیا, میں نے چیلنج قبول کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں آپ سے. اس نے کہا نہیں, رفع الدین پر نہیں, وہ تو اختلافی مسائل ہیں, تمہارے عقیدوں پہ بحث ہوگی. ذلیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی؟ رفع الدین اور ان مسئلوں پہ بھی تو نے اتنی آوازیں اٹھائی ہیں, چیلنج کیے ہیں, وہ چیلنج پڑے ہوئے ہیں. تو بھائی تمہارے پاس اتنے مضبوط دلائل ہیں تو آ جاتے. وہاں سے ذلیل ہوا. لیکن اس کے اسٹوڈنٹس کو یہ ذلت محسوس, کیونکہ ذلت ہمیشہ اس کو محسوس ہوتی ہے جس کو عزت محسوس ہوتی ہو. میں نے وہ رفع الدین, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم بات کریں گے حضرت معاویہ پہ, یہ بھی تو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اس نے کہا نہیں, حضرت معاویہ پہ بات نہیں ہوگی, یہاں بھی ذلیل ہوا. بھائی تو اگر اتنا کانفیڈنٹلی حضرت معاویہ کے خلاف بولتا ہے تو بیٹھنا. اس نے کہا نہیں, بات ہوگی المہند المفند پہ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, بات ہوگی المہند المفند پہ. اس پہ بھی بھاگ گیا. پھر اس نے کہا آن لائن مناظرہ ہوگا. میں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج قبول کیا. میں نے کہا شرطیں طے کرتے ہیں, اس پہ بھی بھاگ گیا. اتنی دفعہ ذلیل ہوا ہے. عدالتی خلا پہ اس نے بڑے بڑے چیلنج کیے تھے. جب میں نے اس کا جواب ریکارڈ کروایا, اس کے بعد سے عدالتی خلا کا جھوٹی موٹی جواب بھی ریکارڈ نہیں کراتا, سوال اسکپ کر دیتا ہے. تو اس کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ڈھیٹ میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. تو یہ 2 لوگ اس کائنات میں بڑے ڈھیٹ ہیں. ایک مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے, ان کے جھوٹے پیغمبر کو جتنا بھی ذلیل کر دو نا اسی کی کتابوں سے, ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. اسی طرح ایک مرزا جہلمی جو ہے نا, اس کے بھی جتنا بھی اس کو ذلیل کر دو آپ, تو اس کے اسٹوڈنٹس نے اس کو بابا بنایا ہوا ہے. ہم تو اپنے بابے کی غلطی اور آرام سے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ غلطی ہوئی ہے ان سے, انسان تھے, بشر تھے. ہم نے کہا نا چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھانا کہنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی, یہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. باقی ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اتنے دین کے اتنی خدمتیں ہیں, یہ غلطی معاف کر دینی چاہیے. تو ہم تو مان لیتے ہیں, لیکن انجینئر کے جو فینس ہیں, فالوورز ہیں, وہ ڈھیٹ پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں.
انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے علی مرزا کا, اس کو آپ جتنا بھی ذلیل کر دو ان کو ذلت محسوس اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آیا کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میری عزت نہیں ہے. لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات, کہہ رہے اگر عزت ہوتی آج میں بہت ذلیل ہو جاتا. تو اس کے جو ڈھیٹ فینز ہیں نا, ابھی ارشاد بھٹی نے کتنا ذلیل کیا ہے اس کو, کتنا ذلیل کیا ہے. ہر بات میں وہ ایک الگ بات ہے, جب کوئی سوال پوچھا جائے, جب گھما کے اس سے سوال کیا تو وہ ایک الگ بات ہے, آپ پہ جب آ رہی ہے تو الگ بات ہے, دوسروں پہ آ رہی ہے الگ بات ہے. یار کمال ہے یار. لیکن اس کے نیچے فینس کو دیکھ لو, ایسے ڈھیٹ فینس جن کو ذلت محسوس ہونا ہی یہ ذلت کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذلت محسوس ہونا بند ہو جاتی. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مولانا عمران صفدر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ لوگ جو سبسکرائب کریں گے ہاتھ اٹھائیں, لازمی کریں. اگر آپ کو ان موضوعات پہ دلچسپی نہیں ہے, کسی کی ذلت دیکھنے کا آپ کو شوق نہیں ہے, تو اس کو آگے پھیلا دیں. بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھیں, تو اس چینل کو نا کیا کرنا ہے آپ نے, لوگوں کو کہہ دینا ہے, آپ نہ کریں تو شیئر کر دیں. اس میں شروع سے ان کی درجنوں ویڈیوز ہیں کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے, کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کروں, لیکن ظاہر ہے ہمارے دوسرے کام رہ جائیں گے بھائی. تو اس کی حیثیت کیا ہے ہماری نظر میں, تو اس کی یہ تو آپ لوگ اس کو سمجھتے ہو گے کچھ, ہم تو ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ تو پبلک کے کہنے پر کہ بھائی یہ گمراہی پھیلا رہا ہے, تو ہم نے کہا چلو ہم جیلم سے ہو کے آتے ہیں اور اس کے چیلنج ویلنج. اچھا انجینئر کیا کرتا ہے, قیصر راجہ صاحب بڑے نیوٹرل آدمی ہیں. جب بھی کوئی نیوٹرل آدمی اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا ہے نا, اس کے بیچارے کو ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. لہٰذا یہ پوڈ کاسٹ کرواتا بھی ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے. اب تو بہت سے اسٹوڈنٹس نے کہہ دیا ہمیں اسٹوڈنٹ ہے نہیں, ہمیں کیوں بلاوج اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. تو قیصر راجہ نے اس کو ذلیل کیا اچھا خاصا طبیعت سے, کوئی جواب ہے نہیں تو الزام ڈال دیا قیصر راجہ کے تعلقات ہیں دینی مدرسوں سے. بھائی تو یار کچھ بھی پھینکتا رہے بیٹھ کے. بالفرض اگر تعلقات ہے بھی تو اس کا آپ کے ان سوال سے کیا تعلق ہے, جو سوال پوچھا اس کا تو جواب دو نا.